یعنی سب سے پہلی چیز مولا نے اس زمین پر پیدا ہونے کے بعد جو چکھا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے علی اس درجے پر پہنچے جہاں پر پیغمبر نے مقام علی اور عظمت علی کی وضاحت ان لفظوں میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہم علم کا شہر ہیں اور علی نبی نبی ایک ذات ہے نبی۔ دیکھئے بہت اطمینان سے آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے تو باپ دادا کا ذکر کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ آؤ معاذ شفیق ادھر بیٹھو، تم خان صاحب ضرورت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہو اور پان تو تمہیں چھوڑتا ہی نہیں اور کہاں کہاں لاپتہ رہتے ہو تو یہ بتا رہے تھے کہ نبی کیا چیز؟ نبی، زور سے بولیے نبی ایک ہے ذات نبی کی، ذات نبی اور ایک ہے ذات علی، ایک ذات علی ایک ذات نبی کی۔ کہتے سبحان اللہ زور سے بولو۔ بہت اطمینان کے ساتھ وہ بول رہے ہیں، تقریر کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے اور تقریر نہ بول کر کے صرف بات گفتگو کے انداز سے کر رہے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو آپ سبحان اللہ کہہ لیجئے گا اور نہیں تو کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ کہتے رہیے ہے نا۔ اور ایک ذات نبی کی ہے، اس نے نبی کو بھیجا بالہدا، زور سے بولیے سراپا ہدایت بنا کر، یعنی نبی خود ہدا اور اسی سے چشمہ ہدایت اور اسی کی ذات سے ہدایت کی نہریں۔ زور سے بولیے اب پینے والوں کا اپنا اپنا ذات، کس نے کب پیا اور کس نے کیسے پیا یہ پینے والا جانے اور کیسے پیا وہ جانے۔ ہم امام المرشدین مولا کائنات سیدی آقائی مولائی مرشدی سیدنا علی ابن ابی طالب سبحان اللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ابھی بات کرتے ہیں تو ذات نبی کی ہے اور بات نبی کی ہے سبحان اللہ اور ساتھ نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ بہت سنجیدگی سے نبی کیا محمد اللہ صاحب نبی، میں مطلق بول رہا ہوں آئے تو ایک ہی نبی ہے کہ بہت نبی ہے؟ زور سے کتنے نبی ہیں؟ کتنے؟ اتنا جھڑپڑ بولو گے طالب علم پڑھی نہیں پائے گا، کیا پڑھاؤ گے؟ کتنا یہ کب تک فارسی چلے گی اس میں؟ یہ کم بیش کر اب اس کا ترجمہ کرو، ہندی بولو اس میں، کیا خیال ہے؟ کچھ اردو بولو، ابھی تک کم فارسی بیش فارسی۔ اب جنوں کے سامنے پیش کر رہے ہو یہ سب ہے بھارتی، یہ کیا سمجھے کم و بیش کا؟ انہیں بتاؤ ہاں کمر بھی بے شرط۔ اب آپ بتاؤ یہ کیا سمجھے؟ دونوں میں چل جاتے دونوں، اتنا مکس ہوئے گئے ہیں دونوں کہ سمجھنے مشکل ہے۔ تو اب آپ بتاؤ ان کو نکال کے لاؤ تاکہ سمجھا جائے، یعنی تھوڑے سے تھوڑا اب کم کا کام کریں۔ یہ تو غم ہو گیا لینگویج میں، اب کم کی ہندی کہاں سے لائے؟
بیش کی تو ہندی لے آتے بس زیادہ، لیکن کم کی کہاں سے؟ تو 1,00,000 آئے 24,000 اتنے 2,00,000 بھی ہیں۔ اچھا تو دیکھو ایک بہت اطمینان کے بات، اب آپ بات سمجھیں، اللہ نے اتنے نبی اور رسول بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، جی سبحان اللہ، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر آدم تک 1,24,000 کم زیادہ ہدایت کے لیے بھیجے، اور جو آخری نبی بھیجا اسے سراپا ہدایت۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اسی لیے امام اہل سنت مجدد ملت یوں فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ادھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات دماغ میں آ گئی قاعدے سے، ساقی تیرا کیا حال ہے؟ اب کی تم نے امر ڈوبا میں، اب کی تو بچ گئے رہے دوست، اب کی تم مارے ہو جائے ہو۔ یہ چھانٹ کے اشعار لگتا ہے کچھ باقی سب کو چھوڑ دے۔ ہم نے کہا اب کی پورا شجرہ مرتب کر کے تب تنویر آنا، تو بات دماغ میں اپنے رسول کو لے گا 1,00,000 کم زیادہ، تو جسے اللہ نے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا اس رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہر پوتا اپنے دادا کی بات کرتا ہے، بڑے بڑے پیر صاحب لوگوں کو دیکھا اپنے ابا کی بات، اپنے دادا کی بات، ہم لوگ بھی اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں، تو جو لوگ باپ دادا رکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور جو باپ دادا رکھیں گے نہیں وہ کیا بات ہے؟ ارے رے باپ دادا رکھو گے تب اور رکھو گے نہیں تو بات کیا کرو گے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ باپ دادا رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پردھان جو خود بھی پردھان ہو، اس کا باپ بھی پردھان ہو، اس کا دادا بھی پردھان ہو، اور اس کا پردادا بھی پردھان ہو، تو بولے گا میں پردھان، میرا باپ پردھان، میرا دادا پردھان، میرا پردادا پردھان، اور جو ڈائریکٹ پردھان ہوا اس کے اوپر کوئی پردھان ہے نہ ہو تو وہ کیا بولے گا؟ اب ایسے دیکھیں، جیسے ایک عالم ہے، وہی تنہا عالم ہے، لیکن وہ عالم جس کا باپ بھی عالم، جس کا دادا بھی عالم، جس کا پردادا بھی عالم، تو وہ ایسے بولے گا میں بھی عالم، میرا دادا بھی عالم، میرا ابا بھی عالم، میرا دادا بھی عالم، میرا پردادا بھی عالم، میرا پردادا بھی عالم، میرا پکردادا بھی عالم۔ تو جو جہاں پہنچ کر ٹک جائے سمجھ لو بس وہیں تک ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جیسے میں بولوں میں بھی پیر، میرا باپ بھی، میرا دادا بھی، میرا پردادا بھی، میرا اکڑ دادا، میرا پکڑ دادا، میرا نکڑ دادا، جتنے دادا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھائی؟ تو یہ بولنے کے لیے بھی پشتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنی پشتیں آپ کی گزرے، اسی حساب سے آپ بولیں گے۔ ایک پشت تو ایک پشت تک بول لیجئے، اس کے بعد آپ کو ٹن لینا ہے، 2 پشت تو 2 پشت تک بول لیجئے، اس کے بعد آپ کو مڑ جانا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے آقا نے کیسے بولا، فرمایا ہم عبد المطلب کے پوتے، ہم عبد المطلب کے بیٹے، سبحان اللہ، یہاں اپنے آپ کو اپنے دادا کا بیٹا کہا، فرمایا ہم
اولاد عبد المطلب. سبحان اللہ. ارے بولو جلدی سبحان اللہ. بولو جلدی سے سبحان اللہ. اب دیکھیے پیغمبر اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داداؤں کی طرف اگر دادا صاحبان علم ہوں، اگر دادا صاحبان تقوی ہوں، اگر دادا صاحبان فہم ہوں، اگر دادا صاحبان فراست ہوں، اگر دادا سرداران وقت ہوں، تو ان کی طرف نسبت کرنا، یعنی اپنے داداؤں کی طرف اپنی نسبت کرنا، یہ پیغمبر کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اب جس کا ذکر نبی کرے اس کا ذکر کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. ارشاد فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عبد المطلب کے بیٹے، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، سرداران جنت ہیں. سبحان اللہ. ارے کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولیے، کس کے بولیے. سبحان اللہ. سبحان جملہ سنیے. بیٹے کا بات کیا، بیٹی کی نہیں کیا. کہ عبد المطلب کی بیٹی ہے، نہیں، یا بیٹوں کی بات کی ہے. ہم عبد المطلب کے بیٹے سرداران جنت ہیں، یعنی میں، حمزہ، سبحان اللہ. علی، حسن، حسین. اس کا مطلب ذکر حمزہ نبی کی سنت ہے اور ذکر علی نبی کی سنت ہے. ذکر حسن نبی کی سنت ہے، ذکر حسین نبی کی سنت ہے. اور اس کے آگے پیغمبر فرماتے ہیں اور لوگوں ہم بے کا آخر مہدی، یعنی عبد المطلب کی اولادوں فرمایا کہ ہم میں کا آخر مہدی. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یعنی یہ جو سرداران جنت ہیں یہ سب سراپا ہدایت ہیں. آپ ان سے ہدایت لیں، ان سے ہدایت حاصل کریں. اب چلیے ایک روایت کہیے، میں بھی پڑھتا ہوں حسن بابو کی طرح. نظامی حسن، ڈاٹ حسن بولوں گا تو معاملہ لفڑے میں جائے گا. چچا کا نام حسن ہے تو معاملہ الجھ جائے گا. نظامی صاحب کی طرح ایک واقعہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں. بہت اطمینان کے ساتھ. میں پرسوں جب جالور تھا تو مجھ سے پہلے اتنا شاعروں نے کلام سنایا. ایک تو میرے کمر میں درد، میں کرسی سے نیچے ٹیک لگا کر لہم شیم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ایسے پکڑ کر، اور وہ سب پڑھ رہے تھے اور میں مجبوراً سن رہا تھا. کیا کرتا نہیں، مرتا نہیں، کرتا کیا، پھنسا ہوا تھا تو سن رہا تھا. تو اتنا کلام سنایا سب کہ جب میں تقریر کرنے بیٹھا مشرف صاحب تو میں نے کہا آپ لوگ یہ بتائیے میں بولوں کیا. اس لیے میں جو سوچ کے کمرے سے آیا تھا کہ میں بولوں گا وہ تو کمرے میں رہے. آپ لوگوں نے کبھی نجف پہنچا دیا، کبھی مجھے کربلا پہنچا دیا، کبھی مدینہ پہنچا دیا، کبھی بھارت لے آیا گھما پھرا کر کے. تو اب میرا دماغ تو منتشر ہو گیا. تو ایسا کرو ہر ایک پر 10 منٹ سنتے رہو ایک ایک چیز پر. تو یہاں بھی کافی کلام میں نے سنا. تو آپ صاحب ظاہر ہے کہ جب میں کلام میں سن رہا ہوں اور خطاب سن رہا ہوں اس عمر میں تو خطاب سے اور کلام سے متاثر ہوں گا. تو جو میں سنوں گا وہی میں بولوں گا، جو میں سنوں گا وہی بولوں گا. چلی صاحب ایک واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں. لینے والے کا ظرف چاہیے. زور سے بولیے سبحان اللہ. لینے والے کا ظرف چاہیے اور دینے والے کے پاس حوصلہ چاہیے.
تو حوصلہ اے شاہ صاحب، اے مسٹر چترگاہ کہاں بے مدھو کیا اور تورا وہ پٹیدار کریم بھاگوا کا چل جلدی 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 پٹیداروں کے بارے میں جھوٹ بولتا، منہ دھل کے آؤ، دیکھو بیٹھا تو ہے وہ تندرست، پتہ نہیں کون سی چکی کی پسی ہوئی روٹی کھاتا ہے، بوڑھا ہی نہیں ہو رہا ہے اور کتنا کھاتا ہے، جس گاؤں میں جاتا ہے پورا گاؤں کھاتا ہے۔ چلو درود پاک اللہم صلی علیہ آجا ارے بابو ہے ابھی موٹر سائیکل پائس ہے، سنو مبارک اعتکاف کی حصہ کہاں پر ہے؟ سکارہ رائسہ والے گاؤں میں 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پائے اعتکاف کرنے میں۔ بتائیے اگر ایسے اعتکاف کرنے والوں کو ہر گاؤں ایک موٹر سائیکل دے لگے، اب بھائی میں نہیں کہوں گا، تم اپنی پارٹی کے بارے میں کہو، وہ علماء بالبہور کے امام ہیں، یہی کہیں جو کہیں میں کیسے کیوں کریں؟ تو دیکھو ایک واقعہ بہت اطمینان کے ساتھ سنا دیتے ہیں، اس لیے کہ واقعے کا وقت تقریر کریں گے، بہت اطمینان سے واقعہ سنا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا درجہ بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، عجیب درجہ ہے۔ آپ کی اماں کا نام بھی فاطمہ، کہ تو سبحان اللہ زور سے بولو، دیکھئے مولا کا مقدر دیکھئے، بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، بیوی فاطمہ بنت رسول ہے اور ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں اب انبر مشاہدی شعر پڑھ کے گیا تھا تو میں چونک گیا۔ ادھر سنیے، شاعروں کو پوری اجازت ہے جو شعر چاہیں پڑھ دیں، خطیبوں کے لیے پرابلم ہے کہ کیا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے۔ آخر شاعر انہی واقعے سے تو متاثر ہو کر کلام لکھتا ہے۔ قبلہ بولیے آپ کہ کہیں اور سے لکھتا ہے۔ اب دیکھئے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد واقعے پر اختلاف ہے، میں اختلاف میں قدم نہیں رکھنا چاہتا، واقعے کا وہ پہلو لیتا ہوں جس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے، زور سے بولیے، کچھ لوگوں والی بات میں لے فضیلت کے تحت کچھ لوگوں نے بعض گفتان کچھ لوگوں نے کہا، اس کے تحت میں بول رہا فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور اس کیا ہوگا کچھ نہیں، یہ بورا ہو رہا لے کر اچھا بورے میں بھر کے پانی آتا ہے، گلدیوہ تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اور یہ پروگرام کس نے کروایا ہے؟ آبی چنئی والا، وہی چنئی، تو چاچا کی حیثیت سے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، اچھا عابد ہیں چنئی، تو یہ آپ نے میلاد کس خوشی میں کروایا؟ کس کا کروایا بھیا؟ ختم ہوا فتنہ ہو گیا ختنہ، یہ کس کا کروایا؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برکت نازل فرمائے اور لمبی زندگی دے اسے اور علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری بھی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں کیا کرو، میلاد کیا کرو، اور میلاد پاک میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، کرتے رہا کرو، چاہے چھوٹا کرو بڑا کرو لیکن کرتے رہا کرو۔ ہاں تو فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی، 4 پھیرا کیا تھا، یعنی 4 مرتبہ گھومی تھی۔ یہ رباز گفتان کے تحت بول رہا ہوں میں، بہت مدت کے بعد بول رہا ہوں۔ اترولہ کے میرے ایک دوست ہے علامہ، ایک دن میری بولی ہوئی روایت بول بیٹھے، گاؤں بھاگے مولوی گھیر لے، سمجھ لو شیخ اعظم، شیخ کہاں سے بولا،
اکیلے مل جائے پھول لگا ہوا تھا حضرت السلام علیکم کی تبیہ بتا میں چپ بھی ہر کتاب میں لکھا ہے بازی اچھا اب سن تو بہت اطمینان کے ساتھ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مولا کائنات علی مرتضیٰ کہ اماں طواف کعبہ کر رہی تھی چوتھا پھیرا تھا پیٹ میں درد جب پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا عرض کیا کہ اے رب کعبہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب کیا کیا تو اب کا مطلب بتا رہا ہے کہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کے پہرے ساتھی ہوتے تھے وہ نہ روک دیا یعنی 7 پھیرے کرنا یہ براہیمی طریقے میں شامل تھا جو دور براہیم سے وہاں تک آیا تھا کہ جو کعبہ کا کرتا تھا وہ 7 پھیرا لگاتا تھا فرمایا رب کا عرض کیا رب کعبہ پھر ندائے غیب ہوئی یعنی آسمانی آواز آئی چھپی ہوئی آواز آئی فاطمہ ہاں ہمارے گھر میں داخل ہو جاؤ مولا جیسے انہوں نے کہا مولا دیوار کعبہ شک ہوئی فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی چلیے اب جو اس کے بعد ہنگامہ ہوا ہوگا مکہ میں اگر وہ گئی تو بہت بڑا حادثہ تھا بیوی ابو طالب کی تھی سردار مکہ سردار بدھا کی بیوی تھی تو ہنگامہ تو بہت بڑا ہو گیا اگر اس روایت کے حساب سے بول رہے ہیں تو چاروں طرف سے پورا مکہ کعبہ گھیر کر بیٹھ گیا سورج ڈوب گیا سورج نکل آیا پھر جب پورا مکہ صحن مکہ میں موجود تھا تب کعبہ کی دیواریں پھٹی اور فاطمہ بنت اسد انہیں گود میں لے کر نکلی اب یہاں پر چلتے ہیں ایک وقت آیا جب علی کو سب نے لیا باری باری اپنی گود میں علی کے اس وقت زندہ تھے 10 چچا باحیات سب نے اپنی اپنی گود میں لیا تاریخ میں ذکر ہے کہ علی نے ہر ایک کی گود میں جانے کے بعد کسی کی گود میں آنکھ نہیں کیا نہیں کھولا آنکھ نہیں زور سے بولیے کس کے بولو ولیوں کی کرامت سننے والوں آئیں ان روایتوں پر کوئی بحث نہیں ہوتی جو لوگ بیان کر دیتے تو ولیوں کی کرامت سننے والوں یہ ذات امام الاولیاء کی ذات سب کی گود میں جانے کے بعد سر آنکھ نہیں کھولا جناب ابو طالب پریشان کھڑے تھے ان کی بیوی بھی موجود تھی فاطمہ بنت اسد علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے سب نے لیا ہلایا الایا منہ بند آنکھ بند اتنے میں حضور تشریف لے آئے سبحان اللہ حضور کی عمر 25 سال اور حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا ابھی اعلان نبوت میں 15 سال بعد حضور تشریف لے آئے جناب ابو طالب نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام لے کر پکارا ادھر آؤ کہا جی چچا حاضر ہوا کہا دیکھو یہ تمہارا چچا ساتھ بھائی ہے اس کی آنکھیں بند ہے کھول ہی نہیں رہا حضور نے بھی ہاتھ آگے کیا تب مورخ کہتا ہے یہاں تک تو سب ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسے ہی علی نے نبی کے گود کی کو محسوس کیا بہت آرام سے سنیا کپڑے میں تھے مولا ابو طالب نے دیا نبی نے اس ہاتھ میں لیا اب علی کی محسوسات کو دیکھیں آپ گود کے اندر علی کے جو محسوسات ہیں اسے محسوس کریں آپ جیسے ہی نبی نے لیا
اور حضور کے دست اقدس اس کپڑے کے ساتھ مس ہوئے جس کپڑے میں علی کا وجود بشری موجود تھا۔ جیسے ہی نبی نے لیا ویسے ہی علی نے آنکھ کھول دیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، گویا سبحان اللہ، نبی نے علی نے نبی کی گود میں آ کر آنکھ کھول کر اس بات کا اعلان کیا کہ میں ولی ہوں، علی ہوں، امام ہر ولی ہوں۔ یہ جان لو کہ کعبہ کے اندر یعنی مکہ میں پیدا ہو کر دیوار کعبہ کو میں نے پہلے نہیں دیکھا اور نہ صحن کعبہ کو دیکھا، کعبہ سے پہلے میں نے صاحب کعبہ کا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احتیاط کی زمین پر عمل کر رہے ہیں روایت میں، تو اسی لیے یعنی میں نے کعبہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہوا، پہلے کعبہ نہیں دیکھا۔ جی یہاں پر لفظ احتیاط رکھیے گا غور کے ساتھ، مکہ میں پیدا ہو کر میں نے کعبہ نہیں دیکھا بلکہ سب سے پہلے میں نے کعبے کو امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ اسی زمین پر ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور سے سن تو رسا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ، سبحان اللہ۔ یعنی علی کا جنم اس زمین پر ہوا جہاں منع ہے، مزدلفہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، لیکن علی نے ان میں سے کسی کا بھی چہرہ پہلے نہیں دیکھا، کسی کا بھی جلوہ پہلے نہیں دیکھا، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسری بات دیکھیے، ایک رسم ہوتی ہے تہنیک کی، دیکھیے بات یہاں حوصلے کی ہے، ایک رسم ہوتی کیا؟ گھڑی تو تمہارے بائیں ہاتھ میں ہے، اگر اشارہ کرنا ہو تو ادھر اشارہ کرو، یہ دایاں کی ہڈی توڑ رہے ہو۔ آج نیند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کئے گولی کھاتے ہو؟ ارے تو سوچو، تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرو تاکہ اس بلا سے تمہیں چھٹی مل جائے، بلائے عشق سے۔ یہاں لوگ معشوق کا چہرہ دیکھ کر سو جاتے ہیں، تصور میں سوچ کر کے سو جاتے ہیں، اور تم پتہ نہیں کیسے عاشق ہو کہ دو گولی لگتی ہے سونے کے لیے۔ جی تو بڑا گڑبڑ کر رہے ہیں، قاعدے سے مست رہا گا۔ اور یہ جلسے جو ہمارے بھارت میں میلاد شریف میں جلسے ہوتے ہیں، یہ صبح 4 بجے تک ہوتے ہیں اسی لیے کہ دن میں سویا جائے۔ ان میں شریک ہونے والا جتنے مولوی ہیں، میں کیا بتاؤں، ان میں کوئی بامل ہے ہوگا ہی نہیں۔ اب ہم لوگ ابھی اٹھتے ہیں 4:30 بجے اٹھ جاتے تھے، اب جلسوں میں آ گئے ہیں، اب اللہ ہی خیر کرے، اب کوئی وقت تھوڑی رہے گا اٹھنے کا۔ یہ سب میرے چکر میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ ان سب کے چکر میں بیٹھے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے چکر میں بیٹھے ہیں۔ ایسا لیٹ پروگرام نہ کروایا کرو، 12 ساڑھے 12 بجے ختم کر دیا، مجبوری ہے۔ اب اگر ہم کچھ نہ بولیں اتنے دور سے آ کر، تو جس نے کروایا کام بتائیں حجت بولو بھائی نہیں، تو یہ کون سنے گا تانا بابو؟ سن اسے سن، اتنی رات میں بتاؤ، اتنی رات میں جو صبح کا وقت ہے اور تو بیٹھ کے تقریر کرواؤ تو کتنی محنت لگی ہے۔ جتنا بڑھیا وقت رہا کل میں عبید اللہ بول اس وقت میں ہم لوگوں کو بولنا چاہیے، تو اس میں عبید اللہ بول رہے ہیں، عبداللہ بول رہے ہیں، مولانا شفیع اسی وقت کے لیے خاص رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ٹائم میں یہ بولتے ہیں، اور جب لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو زبردستی بولتے ہیں۔ اچھا اتفاق دیکھیے، ایسے میدان میں جلسہ جلوس ہوتا ہے، نہ پیشاب کی جگہ، نہ پاخانے کی جگہ، نہ پانی پینے کی جگہ، کچھ نہیں۔ یہ اتر بھارت ہے،
کیا خیال غلط کرے؟ اب عبیداللہ کو پیشاب لگ جائے، تب عبیداللہ اٹھ کر جائے گا تو پہلے پانی تلاش کرے گا. اب ہم سمجھیں گے کہ یہ اٹھ کے کاہے چلا گیا ہوا. ایک مطلب اس کو ہماری بات نہیں اچھی لگی. ابھی پیشاب دبائے ہوئے زبردستی نہیں برداشت بہت چلا گیا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب پھر لوٹ کے آواز جب گواہ نہیں رہا، باہر گواہ رہا چلا گیا. اب دیکھو عبدالمنان پتہ نہیں کیا کر گیا ہے نا. ایسے تو نہیں رات تک نہیں بابو، 12:30 12:30 تک ختم کر لیا. سجانے اور دور تک پھیلانے کا مطلب نہیں رات بھر مناسب. اب جناب ابو طالب نے فرمایا کہ آپ اس کی تحنیک بھی کروا دیجئے، یعنی جھوٹا کروا دیجئے منہ کو. کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا کروانا کہتے ہیں گھٹی. کیا کہتے ہیں؟ گھٹی. ہاں گھٹی. لیکن یہ گھٹی گھٹا جو کہتے ہو یہ تم ہی سمجھو، یہ سب جھوٹوں سے نہ کروایا کرو، سچوں سے کروایا کرو. منڈا زندگی بھر وہ جھوٹ بولتا ہے. سمجھنا ہے؟ ہاں گھٹی گھٹی. تو اس کی بات آ گئی. اب علی اپنے ہونٹوں کو اتنی کس کے بند کیے تھے کہ مورخین کی روایت میں ہے کہ علی منہ کھولی ہی نہیں رہے. ناک کھولا تھا نا منہ. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی کی طرف قریب گئے تو علی نے اپنا منہ کھول دیا. علی نے اپنا منہ کھول دیا. روایت میں ہے جب علی نے منہ کھول دیا تو نبی نے فرط محبت سے علی کے منہ میں اپنی زبان داخل کر دیا. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. اور علی اس وقت تک چوستے رہے جب تک علی کا دل بھر نہ گیا.